اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سورہ النساء رکوع نمبر 9 آیت نمبر 60 کو ابھی آپ نے سماعت فرمایا، جس میں ارشاد فرمایا گیا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اس پر بھی جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، لیکن ان کا طرز عمل یہ ہے کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے یہ ہے کہ اپنے مقدمات کے فیصلے طاغوت سے کروائے۔ یہاں واضح طور پر طاغوت سے مراد وہ حاکم یا وہ ادارہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتا۔ پچھلی آیت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا تھا، گویا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا وہ طاغوت سے خارج ہو گیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو قبول نہیں کرتا وہ طاغوت ہے، اس لیے کہ وہ اپنی حد سے تجاوز کر گیا، طغیانی کر گیا۔ چنانچہ غیر مسلم حاکم یا منصف یا جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند نہیں وہ طاغوت ہے۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کا کفر کرے، طاغوت کا انکار کرے۔ منافقین مدینہ کی عام روش یہ تھی کہ جس مقدمے میں انہیں اندیشہ ہوتا کہ فیصلہ ان کے خلاف ہوگا، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لانے کی بجائے یہودی عالموں کے پاس لے جاتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ حضور کے پاس جائیں گے تو حق اور انصاف کی بات ہوگی۔ ایک یہودی اور ایک مسلمان جو منافق تھا ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ یہودی کہنے لگا کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ میں حق پر ہوں۔ لیکن یہ منافق کہنے لگا کہ کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں جو ایک یہودی عالم تھا۔ بہرحال وہ یہودی اس منافق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ وہاں سے باہر نکلے تو منافق نے کہا کہ چلو اب حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، وہ جو فیصلہ کر دے وہ مجھے منظور ہوگا۔ وہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ منافق کو یہ امید تھی کہ حضرت عمر میرا زیادہ لحاظ کریں گے کیونکہ میں مسلمان ہوں۔ جب یہودی نے یہ بتایا کہ اس مقدمے کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں کر چکے ہیں، تو حضرت عمر نے آؤ دیکھا نتاؤ تلوار لی اور اس منافق کی گردن اڑا دی کہ جو محمد الرسول اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے اور اس کے بعد مجھ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے، اس کے حق میں میرا یہ فیصلہ ہے۔ اس پر اس منافق کے خاندان والوں نے بڑا واویلا مچایا۔ وہ چیختے چلاتے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت عمر پر قتل کا دعویٰ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مقتول حضرت عمر کے پاس یہودی کو لے کر اس وجہ سے گیا تھا کہ وہ اس معاملے میں باہم مصالحت کرا دے۔ اس کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے انکار نہیں تھا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں جن میں اصل حقیقت ظاہر فرما دی گئی۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بہت دور کی گمراہی میں ڈال دے۔ اب اس آیت کو ہمیں صحیح طور پر اس کے اوپر دھیان دینے کی بھی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں طریقہ یہ ہے کہ جب کسی تفسیر میں شان نزول بیان کی جاتی ہے تو پوری آیت کی تفسیر کو اس شان نزول اور اس قصے تک محدود کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ قرآن اور اس کی آیتیں
1400 سال پہلے صرف عرب کے لوگوں کے لیے ہی نہیں تھی، بلکہ یہ آیتیں ہمارے لیے بھی ہیں۔ اب شان نزول میں اگر ایک قصہ یا ایک واقعہ موجود ہے تو اس واقعے سے ہم ذرا سی روشنی تو لے لیں گے، مگر یہ کہ اس آیت کو اس قصے یا اس واقعے تک محدود کر دیا جائے اور وہ قصہ یہی ختم ہو گیا اور آیت کا مضمون بھی ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے، ورنہ ہم بہت بڑی گمراہی کا شکار ہو جائیں گے، اور شاید ہو بھی چکے ہیں۔ اب ذرا آیت پر دھیان دیں۔ اس آیت کے پس منظر میں ایک واقعہ تو ضرور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مومن نے حضور کی عدالت کو چھوڑ کر ایک یہودی کعب بن اشرف کی عدالت میں جانا چاہا۔ یہ ایک واقعہ ضرور ہے، لیکن آیت کو اس کے عمومی مفہوم میں لینا پڑے گا، اس کو شان نزول تک محدود نہیں رکھ سکتے۔ کا شان نزول اپنی جگہ درست، مگر یہ آیت اپنی جگہ پر جو مفہوم دے رہی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت لگی ہوئی ہے، نہ کسی یہودی کی عدالت لگی ہوئی ہے۔ ہم جب اس آیت کی تلاوت کریں گے تو اس سے کیا مفہوم لیں گے؟ اس کا ایک ہی مفہوم ہے کہ اللہ اور اللہ کے نظام شریعت کے ہوتے ہوئے اس کو چھوڑ کر کسی بھی طاغوت کے نظام کو اپنا لینا، اسے اختیار کر لینا، اس پر مطمئن ہو جانا، خواہ وہ 1935 کا ایکٹ آف انڈیا کیوں نہ ہو، خواہ وہ ہمارا اپنا بنایا ہوا کوئی قانون کیوں نہ ہو، انسان کا بنایا ہوا کوئی قانون اگر اللہ اور اس کے رسول سے ٹکرا رہا ہے تو وہ طاغوت ہے۔ تو اس طرح یہ آیت اپنے عمومی مفہوم میں ہم سے خطاب کر رہی ہے۔ آیت کے الفاظ پر غور کریں۔ فرمایا کہ آپ نے دیکھا ان لوگوں کو، حالانکہ وہ آدمی تو ایک تھا، مگر چونکہ یہ ایک رویے کی بات ہو رہی ہے اس لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا، کیونکہ آیت کا مفہوم کوئی ایک شخص نہیں ہے۔ فرمایا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو دعویٰ تو کرتے ہیں ایمان کا، لیکن جب نظام اپنانے کی بات کرتے ہیں، اپنے معاملات کو سلجھانے کی بات کرتے ہیں، تو پھر جا کر طاغوتی نظام کو اپنا لیتے ہیں۔ وہاں وہ خوش رہتے ہیں، ان کی روح کو وہاں تسلی ہوتی ہے۔ کیا بالکل یہی صورتحال نہیں ہے جس میں ہم آج مبتلا ہیں؟ ذرا سوچیے۔ ایک عرصے سے جد و جہد کرتے کرتے علماء تھک گئے کہ سود کو حرام کر دینا ہے، اس کو چھوڑنا ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ معاملات عدالتوں میں چلے، لیکن آج تک اس کا نفاذ نہیں ہو سکا۔ یہ کیا ہے؟ یہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مقدمات کے فیصلے طاغوت سے کروائے۔ آگے آیت نمبر 61 کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور آؤ رسول کی طرف، یعنی اپنے مقدمات کے فیصلے اللہ کے رسول سے کراؤ، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صَدُودًا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں کہ یہ منافق آپ کے پاس آنے سے کنی کتراتے ہیں۔ یہ سدودا، یسدون عن کا سدودا، یہ رکنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور روکنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ آگے آیت نمبر 62 ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، پھر اس وقت کیا ہوا جب ان پر کوئی مصیبت آ گئی ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ وہ چیختے چلاتے آئے کہ عمر نے ہمارا آدمی مار ڈالا، ہمیں اس کا قصاص دلایا جائے۔ ثم جاؤک یحلفون باللہ، پھر وہ آپ کے پاس آئے اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہم تو صرف بھلائی اور موافقت چاہتے تھے، ہم تو عمر کے پاس محض اس لیے گئے تھے کہ کوئی مصالحت اور راضی نامہ ہو جائے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے۔
فعارض عنہم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے چشم پوشی کیجئے، وعظہم، اور ان کو ذرا نصیحت کیجئے، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان سے خود ان کے بارے میں ایسی بات کہیے جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ یہ آیات نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بری قرار دیا اور اللہ کی طرف سے ان کی برات آ گئی، اور اسی دن سے ان کا لقب فاروق قرار پایا، یعنی حق و باطل میں فرق کر دینے والا۔ اب ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ اس سورہ مبارکہ میں منافقت جو زیر بحث آئی ہے وہ 3 عنوانات کے تحت ہے۔ منافقوں پر 3 چیزیں بہت بھاری تھیں، جن میں سے اولین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تھی، اور یہ بڑی نفسیاتی بات ہے۔ ایک انسان کے لیے دوسرے انسان کی اطاعت بڑا مشکل کام ہے۔ ہم جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک ادارے، ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ رسول شخصاً ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، جبکہ ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شخصاً موجود تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 آنکھیں ہیں، لہٰذا بظاہر اپنے جیسے ایک انسان کی اطاعت ان پر بہت شاق تھی، بہت مشکل تھی۔ جیسا کہ جماعتوں میں ہوتا ہے کہ امیر کی اطاعت بہت شاق گزرتی ہے، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ امیر کی رائے پر چلنے کے لیے اپنی رائے کو پیچھے ڈالنا پڑتا ہے۔ جو صادق الایمان مسلمان تھے انہیں تو یہ یقین تھا کہ یہ محمد بن عبداللہ جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں حقیقت میں یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہم ان کی اسی حیثیت میں ان پر ایمان لائے ہیں۔ لیکن جن کے دلوں میں یہ یقین نہیں تھا یا کمزور تھا یقین، ان کے لیے حضور کی شخصی اطاعت بڑی کٹھن تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مواقع پر وہ کہتے تھے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ۔ کیوں نہیں کوئی صورت نازل ہو جاتی، کیوں نہیں کوئی آیت نازل ہو جاتی؟ اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی انداز میں نازل ہوئی ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے اقدام کر دیا ہے۔ اس پر اللہ نے کہا کہ لو پھر ہم قتال کی آیات نازل کر دیتے ہیں۔ دوسری چیز جو ان پر کٹن تھی وہ ہے قتال، یعنی اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنا۔ ان کا حال یہ تھا کہ یہ تو بہت سخت مرحلہ ہے اور جان ان کے لیے بہت عزیز ہے۔ تیسری کٹھن چیز ہجرت تھی۔ اس بات کا ذکر آگے بھی آئے گا۔ ظاہر ہے گھر بار اور خاندان والوں کو چھوڑ کر نکل جانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اب آگے سب سے پہلے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے، جیسا کہ آیت نمبر 64 میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جس کسی کو بھی منصب رسالت دے کر دنیا میں کھڑا کیا، یعنی ہم نے جو رسول بھی بھیجا تو اسی لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور جب ان لوگوں نے تمہاری نافرمانی کر کے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کر لیا تھا تو اگر اسی وقت تمہارے پاس حاضر ہو جاتے اور اللہ سے اپنی نافرمانی کی معافی مانگتے، نیز اللہ کا رسول بھی ان کی بخشش کے لیے دعا کرتا، تو یہ لوگ دیکھ لیتے کہ اللہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور ہر حال میں رحمت کرنے والا ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 65 میں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، پس نہیں، آپ کے رب کی قسم، یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ آپ کو حکم نہ مانے ان تمام معاملات میں جو ان کے مابین پیدا ہو جائے۔ اس میں انہیں کوئی اختیار، چوائس حاصل نہیں ہے۔ ان کے مابین جو بھی نزاعات اور اختلافات ہو، ان میں اگر یہ آپ کو حکم نہیں مانتے تو آپ کے رب کی قسم یہ
مومن نہیں ہے۔ کلام الہی کا دو ٹوک اور پرجلال انداز ملاحظہ فرمائیے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو کچھ آپ فیصلہ فرما دیں اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کرے۔ اگر آپ کا فیصلہ قبول بھی کر لیا ہے لیکن دل کی تنگی اور کدورت کے ساتھ کیا، تب بھی یہ مومن نہیں ہے۔ وَيُسَلِّمُ تسلیما، اور سر تسلیم خم کرے جیسے کہ سر تسلیم خم کرنے کا حق ہے۔ اور واضح رہے کہ یہ حکم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک محدود نہیں تھا، بلکہ یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ آگے آیت نمبر 66 ہے، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اگر ہم نے ان پر یہ فرض کر دیا ہوتا کہ قتل کرو اپنے آپ کو، أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا نکلو اپنے گھروں سے، ما فعلوہ الا قلیل منہم، تو یہ اس کی تعمیل نہ کرتے سوائے ان میں سے چند ایک کے۔ ولو انہم فعلوا ما یوعظون بہ، اور اگر یہ لوگ وہ کرتے جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح بھی کیا گیا ہے کہ اگر یہ لوگ وہ کرتے جس کی انہیں ہدایت کی جاتی، یعنی اپنے آپ کو قتل کرنا اور اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہونے کو کہا جاتا، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا، انہیں دین پر ثابت قدم رکھنے والا ہوتا۔ آگے آیت نمبر 67، وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اسی صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں ہدایت فرما دیتے سیدھی راہ کی طرف۔ اب ان آیات کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں مگر ان پر بھروسہ نہ کریں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنا رسول بھیجتے ہیں تو اس لیے بھیجتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، اور اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ اللہ کی اطاعت کریں اور پہلے رسول کی اطاعت نہ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ رہا ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور اللہ کا یہ حکم اللہ کے رسول کی زبان سے ہم تک پہنچ رہا ہے۔ تو پہلے تو اللہ کے رسول کی زبان پر اعتماد بھی کرو گے اور اطاعت بھی کرو گے، پھر جا کر نماز بھی قائم کرو گے اور زکوٰۃ بھی ادا کرو گے، اور اللہ کی اطاعت سے پہلے اللہ کے رسول کی اطاعت ہوگی۔ فعلاً یہ درست کہ مقصود بالذات صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن راستہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے کوئی بھی رسول بھیجا تو اس لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ ہم نے اپنے رسول کو مطاع بنا کر بھیجا ہے کہ اس کی بات کی اطاعت کی جائے، اس کی بات کو سنا جائے اور فرما برداری کی جائے۔ اب ایک بات آ رہی ہے کہ اگر تم نے زندگی کسی بھول میں گزار دی ہے اور کسی طاغوت کے چکر میں پڑے رہے ہو تو ایک راستہ ہے، بخشش کا ایک راستہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر ساری زندگی تم نے طاغوتی نظام اپنائے رکھا ہے اور اس کے کارندے بن کر رہے ہو، اور اس نظام میں رہتے ہوئے تم نے اسلام کا راستہ روکنے کی کوشش کی ہے، تو پھر تمہارے لیے ایک راستہ ہے کہ اللہ کے رسول کے حضور پیش ہو جاؤ اور اللہ سے معافی مانگو، اور اللہ کے رسول بھی ان کے لیے معافی مانگے، تو پھر دیکھیں گے کہ اللہ کتنا توبہ قبول کرنے والا اور کتنا رحمت نچھاور کرنے والا ہے۔ بات یہ ہے کہ راستہ اب بھی یہی ہے۔ جو لوگ ملت اسلامیہ سے غداری کرتے رہے ہیں، اسلام کا راستہ روکتے رہے ہیں، اب وہ ہمارے پاس نہ آئے، اب وہ مکہ میں جائے اور فرمایا جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ کرو، اور آپ کو ان کی توبہ صادق محسوس ہو تو اے اللہ کے رسول آپ بھی ان کے لیے اللہ سے استغفار فرمائے، پھر اللہ کی رحمت بہت جوش میں آئے گی۔ اور اللہ کا یہ حکم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک محدود نہیں تھا، اس کی شان اب بھی جلوہ گر ہے۔
استاد محترم جناب ڈاکٹر غلام مرتضی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو ایک مفتی نے دارالافتاء ریاض کی چھپی ہوئی ایک مشہور کتاب ہے امام نووی کی الاذکار، وہ تحفے میں دی۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہو گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسے ضرور پڑھیں۔ عرب علماء ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ اپنا گھر بیچ دو اور امام نووی کی کتاب الاذکار خرید لو۔ اس کتاب میں امام خطیبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خوبصورت واقعہ لکھا ہوا ہے۔ امام خطیبی رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بدو آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ سے سنا ہے، یعنی قرآن میں پڑھا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور استغفار کرے، توبہ کرے، اور آپ بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کریں تو اللہ کو تواب الرحیم پائیں گے۔ وہ بدو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے، میں بہت گنہگار ہوں، اور اللہ کا یہ حکم سن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں، اور میں آپ کو گواہ بنا کر اللہ کے حضور توبہ کر رہا ہوں۔ آپ بھی میرے لیے استغفار فرما دیں تاکہ اللہ کی یہ صفت توجد اللہ تواب الرحیمہ ظہور میں آ جائے کہ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحمت برسانے والا ہے۔ امام خطیبی کہتے ہیں کہ وہ بدو یہ الفاظ بار بار کہتا رہا اور روتا رہا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطیبی، یہ آدمی بہت غمگین ہے، اس کو خبر دے دو کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ امام خطیبی کہتے ہیں میں ہڑبڑا کر اٹھا تو دیکھا کہ وہ شخص باب جبرائیل سے جا رہا تھا، تو میں نے جا کر اسے کہا کہ اے بدو، تجھے خوشخبری ہو، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تیری مغفرت کی خبر دے رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ معاملہ صرف اس دور تک محدود نہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جلوہ فرما تھے، بلکہ یہ جلوے اب بھی ہیں۔ اب جائے اور صدق دل سے توبہ کرے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کی گزارش کرے تو لوجد اللہ تواب الرحیم کا معاملہ دیکھ لیں گے۔ اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو بلا شبہ وہ ان لوگوں کا ساتھی ہوا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور وہ نبی ہے، صدیق ہے، شہید ہے، اور تمام نیک اور راست باز انسان ہے۔ اور جس کسی کے ساتھ ایسے لوگ ہوں تو کیا ہی اچھے ہیں یہ رفیق۔ فرمایا کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لو گے تو ہم تمہارا ساتھ، تمہاری صحبت، تمہارا ماحول بدل دیں گے۔ پھر تم رات کے 2 2 3 3 بجے تک کلبوں میں بیٹھ کر ناچ نہیں دیکھتے رہو گے۔ پھر ہم تمہیں نبیوں کی، صدیقوں کی، شہداء کی اور صالحین کی صحبت عطا کر دیں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کی رفاقت بہت حسین رفاقت ہے۔ غور کریں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما اور اس پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں فرما رکھی ہے۔ یہاں اس کی تشریح آ گئی کہ وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں فرما رکھی ہے یہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہوا کرتے ہیں۔ اور ایک بات جو اس آیت میں لکھی ہے جس سے اس ڈپریشن کے ماحول میں آپ کو اندر ہی اندر ایک خوشی محسوس ہوگی، اس آیت کی شان نزول میں ہے کہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور صحابہ کے بارے میں بھی ہے کہ دیگر صحابہ نے بھی اس قسم کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے آپ کے ساتھ جنگیں بھی لڑی، بدر، احد، احزاب، زندگی کا ایک وقت آپ کے ساتھ گزر گیا،
آپ ہماری روح اور جان کا حصہ بن گئے۔ اور اب یہ کیفیت ہے کہ ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ جتنی محبت آپ سے ہے اتنی اپنی جان سے نہیں ہے، اتنی اپنی ماں باپ سے نہیں ہے، اتنی اپنے بیوی بچوں سے نہیں، اب کسی سے اتنی محبت نہیں ہے۔ لیکن یا رسول اللہ، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اب تو ہم آپ کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، آپ کی صحبت اٹھاتے ہیں، اور اس سے زیادہ آرام، سکون اور لذت کا کوئی اور باعث ہے ہی نہیں۔ مگر جب ہم مر جائیں گے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے اور ہم جنت میں ہوں گے، تو بہت نچلے درجوں میں ہوں گے، آپ تو بلند ترین درجوں میں ہوں گے۔ ایسی جنت کا کیا کریں گے جس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی محروم ہوں گے، آپ کی صحبت سے ہی محروم ہوں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شخص کا جملہ سنا تو خاموش ہو گئے، اور کافی دیر تک آپ خاموش بیٹھے رہے، اور ارشاد فرمایا، المرء من احب۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے، جس کا ترجمہ ہے، جنت میں انہی کا ساتھ ہوگا جن سے سب سے زیادہ محبت ہو۔ اور پھر یہ آیات نازل ہو گئی جو بھی آپ نے سنی۔ ایسے ہی ایک صحابی کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کا کام یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک اور وضو کے پانی کا رات بھر انتظام رکھتے تھے۔ تو انہوں نے اتنی خدمت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان سے پوچھا کہ بتاؤ کعب، کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ اور بھی؟ تو انہوں نے کہا کہ بس صرف یہی چاہیے کہ جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے۔ تو حضور نے فرمایا، پھر سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ تو یہ ایک ذوق تھا صحابہ کا، جس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ ہم کم درجے میں ہوں گے اور آپ اوپر درجے والوں میں ہوں گے، تو ملاقات کیسے ہوگی؟ اس آیت کی شرح میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجوں کو بلند فرما دیں گے، اور انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے درجے عطا کر دیں گے، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو۔ ہر چند کے ان کے اعمال کے درجے کم ہوں گے، لیکن اس صحبت کی وجہ سے جو انہیں اللہ کے رسول سے ہے، اللہ سے ہے، یا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں یہ جو سرگرمی اور محنت کرتے ہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے درجے اعمال کے مطابق نہیں دیں گے، بلکہ اپنی محبت اور رحمت سے ان کو بڑھا دیں گے۔ اب اس رکوع کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 70، ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے ان پر کہ جنہیں آخرت میں انبیاء کرام، صدیقین، عظام، شہداء اور صالحین کی معیت، ان کا ساتھ حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اے اللہ ہمیں موت دیجیے اپنے وفادار اور نیکوکار بندوں کے ساتھ۔ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ کافی ہے ہر شے کے جاننے کے لیے، یعنی کون کس استعداد کا حامل ہے اور کس قدر و منزلت کا مستحق ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ اور یہاں 9ویں رکوع کی تکمیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم کے سائے تلے رکھے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔